اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مودی اور شاہ ایسا لگتا ہے کہ ملک چھوڑ کر ہی بھاگ گئے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ ایوان میں آنے کو تیار نہیں، پارلیمنٹ میں اسمبلی میں آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے گزشتہ کل بھی پارلیمنٹ کے احاطے میں زوردار احتجاج آندولن کیا اور نعرے لگائے کہ مودی شاہ ایوان میں آؤ، مودی شاہ ایوان میں آؤ، جواب دو۔ کانگریس، سماجوادی پارٹی، RJD سمیت انڈیا بلاک کی سبھی پارٹیاں طلبہ پر پولیس نے جو بربرتا، حیوانیت اور درندگی کی اور بچوں کا جو خون سڑکوں پر بہایا اور بیٹیوں کو جو ہریسمنٹ کیا گیا ہے، ان تمام باتوں کو لے کر اپوزیشن پارٹیاں امت شاہ اور مودی سے سوال کر رہی ہے، مگر سننے کو بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ایسے رام مندر کا چندہ پورا کے پورا چوری ہو گیا۔ اس معاملے میں لگاتار اپوزیشن مودی سرکار سے سوال پوچھ رہی ہے، مگر مودی اور شاہ پارلیمنٹ میں آنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ جب آئیں گے تو کچھ بولیں گے اور آئیں گے تو سوال ہوگا، اس لیے دونوں بھاگ کھڑے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے گزشتہ کل بھی پارلیمنٹ کے احاطے میں زوردار آندولن کرتے ہوئے مودی شاہ آؤ جواب دو کے نعرے لگائے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ یہاں E20، آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول میں اب پہلے اگر کوئی پیٹرول میں ملاوٹ کرے تو حکومت اس پہ کارروائی کرتی تھی، مگر اب خود سرکار پیٹرول میں ملاوٹ کر کے آپ کی گاڑیوں کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ تو اب اس ملاوٹ کے خلاف، اس E20 کے خلاف گزشتہ کل اروند کیجریوال نے PM ہاؤس تک مارچ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے انہیں راستے میں روک دیا۔ فیروز شاہ روڈ پر کیجریوال نے دھرنا دیا اور تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 2.5 لاکھ سگنیچر دستخط شدہ عرضیاں وزیر اعظم کو انہوں نے بھیجی ہے، یعنی کیجریوال نے بھیجی ہے، ایسا دعویٰ کیا ہے۔ بڑے پیمانے پر کیجریوال نے احتجاج کی دھمکی بھی دی ہے۔ دلی کے ایکس CM، سابق وزیر اعلیٰ دہلی اور عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر کیجریوال نے منگل کو یعنی گزشتہ کل E20 ایندھن کی پالیسی کے خلاف وزیر اعظم کی رہائش گاہ تک مارچ نکالا۔ تاہم دلی پولیس نے انہیں منیش سسودیا، شاہ اور سنجے سنگھ اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ فیروز شاہ اور سنجے سنگھ اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ انہیں فیروز شاہ روڈ پر ہی روک دیا۔ مگر کیجریوال نے کہا کہ اگر ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں کی گئی تو پھر پورے ملک میں یہ بڑے پیمانے پر آندولن ہوگا۔ اتر پردیش، جی ہاں، مسلم دشمنی میں بالکل لبریز بھرپور یوگی آدتیہ ناتھ کے گندے ذہن میں مدارس کی دشمنی، مسلمانوں کی دشمنی، مسلمانوں کے کالج اور مسلمانوں کی یونیورسٹی سے دشمنی، یہ سب جانتے ہیں
لیکن اب اتر پردیش حکومت مدارس کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کل ایک کسی کمینی عورت نے مدارس کو جہاد کا، جہادیوں کا، آتنکوادیوں کا اڈا بتایا تھا، لیکن آج خبر آ رہی ہے کہ یو پی سرکار اب اتر پردیش میں، یو پی میں جو مدرسوں میں کامل اور فاضل کی ڈگری ملتی ہے اس کو ختم کرنے کی تیاری یو پی سرکار کر رہی ہے۔ اتر پردیش حکومت ریاست اتر پردیش کے مدرسہ تعلیمی نظام میں بڑی تبدیلیوں کی تیاری کر رہی ہے۔ حکومت نے کامل اور فاضل جیسے اعلیٰ دینی کورسز کو ختم کرنے کی تجویز تیار کی ہے، جسے منگل کو یوگی آدتیہ ناتھ کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدارس کے بچوں کو جو کامل اور فاضل کی ڈگری ملتی تھی، جس کے بیس پر وہ اور بھی یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایڈمیشن لے کر اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے جاتے تھے، مگر اب مدارس میں کامل اور فاضل کی ڈگری کو ختم کرنے کی تیاری یوگی آدتیہ ناتھ کر رہے ہیں۔ ناظرین، SIR جو ابھی مہاراشٹر میں شروع ہے، اس لیے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا بھی اس میں کوتاہی نہ برتے، غفلت نہ برتے ہیں۔ دیکھیں، پنجاب سے خبر آ رہی ہے کہ پنجاب میں SIR کا پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، لیکن اب سن کر آپ چونک جائیں گے کہ یوں سمجھیے کہ 66 لاکھ ووٹر ابتدائی فہرست سے باہر کر دیے گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی اس SIR کے ذریعے سے کروڑوں، خاص طور سے مسلمانوں کو، الپ سنکھیان کو نشانہ بنا کر انہیں ووٹنگ کی فہرست سے، ووٹر لسٹ سے باہر کرنے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہے۔ تو پنجاب کا یہ آنکڑا چونکانے والا ہے، فکر دلانے والا ہے کہ پنجاب میں SIR کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور 66 لاکھ ووٹرز فہرست سے، ووٹنگ لسٹ سے باہر نکال دیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم مہاراشٹر کی عوام سے، جنتا سے کہہ رہے ہیں کہ SIR کو ہلکے میں نہ لیں، بالکل بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس میں کام کریں اور اپنا ووٹ، اپنے گھر والوں کا ووٹ بالکل مکمل طور سے لسٹ میں آ جائے، اس کی فکر کریں۔ ناظرین، گزشتہ کل آپ نے خبر سنا ہوگا کہ ضمنی جو انتخابات ہوئے ہیں، پورٹ نوڑنک جو الیکشن ابھی ہوئے ہیں 5 جگہوں پر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہار جو BJP کی سत्ता ہے، مدھیہ پردیش برسوں سے BJP کی سत्ता ہے، لیکن ضمنی انتخاب میں لوگوں نے BJP کو بری طریقے سے ہرایا۔ BJP اپنے گڑھ میں بھی ہار گئی۔ اسی کو لے کر باقاعدہ راہل گاندھی کا سخت تبصرہ، راہل گاندھی نے کڑا کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ اب جنتا، عوام BJP سے تنگ آ چکی ہے، جنتا بھارتیہ جنتا پارٹی سے تنگ آ چکی ہے۔ بہار اور مدھیہ پردیش کے ضمنی انتخاب میں BJP کی شکست پر پرینکا گاندھی نے بھی اور راہل گاندھی نے بھی سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بہار اور مدھیہ پردیش سے BJP کو صاف کر دیا لوگوں نے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب جنتا BJP سے تنگ آ چکی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے جہاں بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں اسٹوڈنٹس نے، چھاتر چھاتراؤں نے وزیر اعلیٰ بہار یعنی بہار کے مکھیہ منتری کی رہائش گاہ یعنی مکھیہ منتری کے بنگلے تک چھاتروں نے مارچ کیا، آندولن کیا، بیریکیڈ توڑنے کی کوشش پر واٹر کینن کی بوچھار ان پر کی گئی، یعنی پولیس والوں نے پھر ان بچوں پر، ان چھاتروں پر واٹر کینن کا استعمال کیا اور کئی آندولن کاریوں کو، کئی مظاہرین کو حراست میں لیا گیا۔ ایکچوئل میں پورے ملک میں جین زی چھاتر چھاترائیں ذات اور دھرم دیکھے بغیر ایک ساتھ میدان میں اترے ہیں اور مودی سرکار نے جو لاکھوں کروڑوں بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کیا، ان تمام چیزوں کے خلاف باقاعدہ
جوان میدان میں اترے ہیں اور پورے ملک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں مودی سرکار کے خلاف آندولن ہو رہا ہے۔ تو پٹنہ یعنی بہار کے راجدھانی میں جب آندولن بچوں نے کیا اور وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری کی کہ بنگلے تک پہنچنے کی کوشش کی، تو پھر پولیس نے ان پر واٹر کینن کا استعمال کیا، یعنی کہیں نہ کہیں ان کو سختی کے ساتھ روکنے کی کوشش کی۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی، جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ آر ایس ایس اس ملک کی آزادی کے لڑائی میں جو کوسوں دور بلکہ مجاہدین آزادی سوتنتر سینانیوں کی مخبری کرنے والی سنگٹھن آر ایس ایس، جس نے انگریزوں کو معافی نامے لکھے، جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کی، جنہوں نے 50-52 سال تک اپنے ہیڈ کوارٹر پر ترنگے کو نہیں لہرایا، جو انگریزوں کے وفادار رہے ہیں، وہ آر ایس ایس کے بارے میں راہل گاندھی نے کھل کر یہ کہا کہ اس وقت آر ایس ایس ہسٹری بدلنے کی، تاریخ بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے ان کا ایک خطرناک نظریہ ہے، خطرناک سازش ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ملک آر ایس ایس کی اس گھٹیا حرکت کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایکچوئل میں اسکولوں میں بھی سلیبس میں، نصاب میں، کالجز میں، اسکولوں میں باقاعدہ آر ایس ایس کی ہسٹری پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور توڑ مروڑ کر غلط انداز میں تاریخ کو، ہسٹری کو بدلنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اور غلط ہسٹری پڑھا کر جوانوں کے دماغوں کو پھیرا جا رہا ہے۔ یہ ایک خطرناک ناپاک سازش ہے جو آر ایس ایس کر رہی ہے۔ ناظرین گزشتہ کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اور فوٹو بھی وائرل ہوئی ہے کہ دوران پرواز یعنی اڑتے ہوئے ایک پلین، ایئر انڈیا کا ایک پلین، طیارہ 300 فٹ نیچے آ گیا، فضا میں، ہوا ہی میں افراتفری مچ گئی، لوگ زخمی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پھوکیٹ سے یہ طیارہ ایئر انڈیا کا دلی آ رہا تھا۔ ایئر انڈیا کا طیارہ سنبھلنے سے قبل کم و بیش 3 منٹ تک ہوا میں ہچکولے کھاتا رہا۔ مسافروں نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ 14 مسافر زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ شہری ہوا بازی محکمے نے رپورٹ مانگی ہے۔ طیارے کے مسافروں نے بتایا، ایک مسافر نے بتایا کہ ہم سو رہے تھے کہ اچانک طیارے کو اڑان بھرے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوا تھا، ہم سب سو رہے تھے کہ اچانک پلین بری طرح ہلنے لگا اور 2 سے 3 منٹ تک ہلتا رہا۔ مذکورہ مسافر جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے، اس نے قانونی چارہ جوئی کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایئر انڈیا کے خلاف 100% کارروائی کریں گے۔ کچھ مسافروں نے بتایا کہ منظر ایسا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا ہمیں کہ اب ہم مر جائیں گے۔ تو خیر ایئر انڈیا کا یہ طیارہ، یہ پلین جو بالکل اچانک دوران پرواز نیچے کی طرف 300 فٹ نیچے آ گیا، جس سے کافی افراتفری کا ماحول بنا اور مسافروں میں یوں سمجھیے کہ گھبراہٹ دیکھنے کو ملی۔ مہاراشٹر میں SIR شروع ہے، لیکن SIR کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ SIR کی تاریخ میں یعنی فارم بھرنے کی مدت میں تاریخ میں اور توسیع یعنی آگے اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اب فارم کی آخری تاریخ 17 اگست ہوگی، یعنی 17 اگست تک فارم بھرے جا سکیں گے۔ مہاراشٹر کے چیف الیکٹورل آفیسر الیکشن کمیشن نے منگل کو یعنی گزشتہ کل ایک بار پھر مہاراشٹر میں SIR کے شیڈول میں تبدیل کرتے ہوئے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 17 اگست کر دی ہے، جبکہ ڈرافٹ ووٹر لسٹ 24 اگست کو جاری کی جائے گی۔ 23 ستمبر تک دعوے اور اعتراضات داخل کیے جا سکیں گے، جبکہ نوٹس ان پر سماعت اور دعووں پر اعتراضات کو 22 اکتوبر تک نمٹایا جائے گا اور 27 اکتوبر کو فائنل ووٹر لسٹ جاری ہوگی۔ آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں CJP کاکروچ جنتا پارٹی کی میٹنگ آج بتایا جا رہا ہے کہ آج کاکروچ جنتا پارٹی کی میٹنگ شروع ہو چکی ہے اور اگلے کیسے اقدامات کیے جائیں یہ تمام چیزیں سامنے آئے گی۔ وہیں پر میٹنگ سے پہلے باقاعدہ دیپک کا یہ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جو ابھیجیت دیپکے
کہ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ نریندر مودی پر سیدھا اٹیک کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی جی نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا کہ میں چھاتروں کو معاف کر رہا ہوں. جی ہاں, تو اس پر سی جے پی بھڑک گئی ہے اور کہا کہ آپ نہیں معاف کر رہے ہیں اور چھاتر معافی نہیں مانگیں گے, اب آپ کو معافی مانگنا ہوگی. آپ کی پولیس نے آپ کے اشارے پر جو بالکل گھٹیا حرکت کی ہے بچوں کے ساتھ میں, جو بربرتا, حیوانیت, درندگی اور وحشت کا ماحول آپ نے بنایا, معافی آپ مانگیں گے. معافی اگلی ویڈیو انہوں نے کہا کہ بہت جلد, ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ بہت جلد اگلی ویڈیو جو ہے آپ کو خود مودی جی بچوں سے معافی مانگیں گے, ایسی ویڈیو آئے گی. خیر, سی جے پی کی میٹنگ آج ہونے جا رہی ہے, دیکھتے ہیں آگے یہ جین زی اور سی جے پی کیا قدم اٹھاتے ہیں سرکار کے خلاف, کیونکہ سرکار ہل چکی ہے. اور سنجے راؤت جو شیو سینا کے بڑے قداور نیتا ہے, ان کا بھی بیان آیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبولیت, وہ جو پرسدھی تھی, پوری ختم ہو چکی ہے. جی ہاں, اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھو کہ بہار میں اور مدھیہ پردیش میں جو بی جے پی کا گڑھ ہے, وہاں پر بھی لوگوں نے مودی کو اکھاڑ کر, بی جے پی کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے. اور اب ایسا لگتا ہے کہ ابھیجیت دیپکے, سی جے پی اور جین زی جو ہے اب ڈائریکٹ امیت شاہ کا اور مودی کا استعفیٰ مانگیں گے, کیونکہ بچوں پر جو ظلم کیا گیا ہے, اسٹوڈنٹس, چھاتر چھاتراؤں پر, اس کا جواب دینے کے لیے امیت شاہ اور مودی پارلیمنٹ میں نہیں آ رہے ہیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ